أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق اللہ العظیم. آج جامعہ حفصہ کی عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں معمول ہے کہ چھٹیوں سے قبل طالبات سے چند ضروری گزارشات عرض کی جاتی ہیں اور اس پر ایک مختصر سا بیان کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری چھٹیاں ہو ہی نہیں رہی. ہماری چھٹی اس دن ہوگی جب ہم دنیا سے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. ہماری چھٹی اصل اس دن ہوگی. یہاں ہم دنیا میں جو آئے ہیں وہ تو کام اور کام اور کام اور کام کے لیے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری وہ ہمیشہ محنت والی گزاری، جد و جہد والی گزاری، اور صحابہ کرام نے بھی ایسی زندگی گزاری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن، کہ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. کس سے؟ من العجز والکسل، کہ ہمارے اندر عجز پیدا ہو جائے، یعنی ہمارے اندر قدرت نہ رہے کام کاج کی. بعض لوگ پڑے رہتے ہیں، کام کاج نہیں کرتے، گھروں میں پڑے رہتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے. تو آپ نے اس سے پناہ مانگی ہے. اور کسل سے بھی، کسل کیا ہے؟ سستی. بعض لوگ کیا سارا دن گھروں میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بعض بچے، بعض عورتیں. اس سے بھی آپ نے پناہ مانگی ہے. اور بزدلی سے بھی پناہ مانگی. آج معاشرے کے اندر یہ بیماریاں عام ہو چکی ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کام نہیں کرتے، گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور بیکار پڑے رہتے ہیں. آپ نے اس سے بھی پناہ مانگی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کسل ہے ان کے اندر، سستی، ہر کام کے اندر سست ہیں. گھر والے کام بتاتے ہیں، اس کے اندر سست ہیں. دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں بعض لوگ سست نظر آتے ہیں اور بعض بزدل ہیں. آج پوری دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بزدل بنی ہوئی ہے. اس سے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا یا ایھا المدثر، فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں، آخرت سے، جہنم سے، بدعمالیوں سے، گناہوں سے لوگوں کو ڈرانے والے بنیے. اور ڈرانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دلوں میں پیدا کیجیے. لوگوں میں ڈر کیسے آئے گا؟ آج حکمرانوں کا ڈر ہے، فوج والوں کا ڈر ہے، اوروں کا ڈر ہے، اس سے کہ لوگ ان کی طاقت کا اندازہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ڈرانے کا طریقہ یہ کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور کبریائی کو بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی شان والے، کتنی کبریائی والے. سارے جہاں کے حکمراں مل جائیں اور سارے جہاں کے بڑے بڑے جرنیل مل جائیں، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. سارے حکمرانوں پر موت آنی ہے اور سارے جرنیلوں پر موت آنی ہے. جس پر موت آ جائے اس کی کیا بڑائی ہے؟ سارے یہ حکمراں اور ہم سب مٹی سے ملے ہیں، بنے ہیں، اور مٹی میں جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا اور مٹی میں دوبارہ لوٹ جاؤ گے. تو جو چیز مٹی سے بنی ہو، مٹی ہونے والی ہو، اس کی کیا حیثیت ہوتی؟ ہم سارے جہاں والے مل جائیں تو ہم سب عاجز ہیں، کمزور ہیں. ہم سب مل جائیں دنیا والے، ایک ستارہ نہیں بنا سکتے،
اللہ تبارک و تعالی نے کھربہا کھرب ستارے بنا دیے. ہم سب مل جائیں ایک سورج نہیں بنا سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے کھربہا کھرب سورج بنا دیے. ہم سب مل جائیں تو ایک پھل کا دانہ نہیں بنا سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے کھربہا کھرب ٹن کے ذخائر پھل کے تخلیق کر دیے اور مستقل بازاروں میں پہنچ رہے ہیں. ہم سارے کھانے والے ہیں اور اللہ رب العزت اکیلے بنا رہے ہیں. ساری دنیا کے بازار پھلوں سے بھرتے ہیں تو یہ پھل بناتا کون ہے؟ اللہ. ساری دنیا کے بازار سبزیوں سے بھرتے ہیں تو یہ سبزیاں بناتا کون ہے؟ اللہ. ساری دنیا کے بازار مسالہ جات سے اور اناج سے، آٹے، چاول اور دالوں سے بھرتے ہیں تو یہ ساری دالیں اور آٹا اور چاول بناتا کون ہے؟ اللہ. ساری دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے تو یہ انسان کی تخلیق کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ساری دنیا انواع و اقسام کے پرندوں سے بھری ہوئی ہے، یہ انواع و اقسام کے پرندے بناتا کون ہے؟ اللہ. امریکہ ایک پرندہ بنا سکتا ہے؟ نہیں. ساری دنیا کے سائنسداں مل جائیں، مل کر ایک آنکھ نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کتنی عظمت والے جو کھربہا کھرب آنکھیں اکیلے بنا رہے ہیں، انسانوں، درندوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کو دے رہے ہیں. سارے جہاں کے بڑے بڑے سائنسداں، حکمراں، جرنیل مل جائیں ایک دل نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کتنی عظمت اور شان والے اکیلے کھربہا کھرب دل بنا رہے ہیں. اور جب سے دنیا بنی ہے دل بن رہے ہیں. ماؤں کے پیٹوں میں انسان بن رہا ہے، دل بن رہے ہیں. کتنے جانور بن رہے ہیں، ان کے دل بن رہے ہیں. سارا جہاں مل جائے اور سارے جہاں کے بڑے بڑے سائنسداں مل جائیں، 1 کلو پانی نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر بنا دیے، اور جب بادل لاتے ہیں تو کتنا کھربہا کھرب ٹن پانی اکیلے برسا دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیجیے. قم فانذر وربک فکبر. اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیجیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وربک فکبر. اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے رب کا ذکر بار بار فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے. یہاں بھی فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. سورہ رحمان میں تو بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اور آخری صورت میں بھی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. رب الناس، رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا ذکر جو ہے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا کہ رب ہے کون، اگر مجھے رب نہیں مانتے، آج لوگوں نے رب بنایا ہوا. کسی نے حضرت عبد القادر جیلانی کو بنایا ہوا، مشکل کشا بنایا ہوا، اور کسی نے حضرت علی کو مشکل کشا بنایا ہوا، یہاں علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں. اور کسی نے اور بزرگوں کو بنایا ہوا ہے. تو ہر زمانے میں لوگوں نے مختلف رب بنا لیتے ہیں. تو فرعون نے اپنے کو رب بنا لیا تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار کر رہے تھے. تو فرعون نے ایک سوال کیا، بڑا اہم سوال کیا. قال فمن ربکما یا موسیٰ. اے موسیٰ یہ بتاؤ، اگر میں رب نہیں ہوں تو رب ہے کون؟ اگر مجھے رب نہیں مانتے تو کائنات میں کوئی نظر تو نہیں آتا، بتاؤ نا پھر رب کون ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ. اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا اور رب کی ایسی تشریح کی کہ پوری زندگی ہماری ختم ہو جائے گی لیکن رب کے معنی اور مطالب نہیں ختم ہوں گے. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرمایا رب وہ ہے جو ہر مخلوق کو اس کے مناسب تخلیق کرے، پھر ثم هدى، پھر ہدایت بھی دے دے تو نے کیسے کام کرنا ہے.
ربنا الذی اعطا کل شیء خلقا، ہر مخلوق کو اس کے مناسب تخلیق دینا۔ اب ذرا غور کرو، تھوڑی سی توجہ۔ سورج کو سورج کے مناسب تخلیق دی، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ زمین 20 کروڑ مربع میل کی ہے تو سورج کتنا بڑا ہوگا؟ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، اس کو اس کے مناسب تخلیق دے کر ثم ہدا، پھر ہدایت دے دی، تو نے اب کیسے کام کرنا ہے۔ سورج چل تو چل، چل تو چل، چل تو چل، چل رہا ہے۔ دل کو دل کے مناسب تخلیق دی، پھر بتا دیا ایسے تو نے اتنے عرصے تک چلنا ہے۔ یہ انسان سوئے گا بھی، جاگے گا بھی، کام بھی کرے گا، لیکن تو نے اپنا کام جاری رکھنا۔ اب دل ہمارے اس پر نہیں چل رہا، اللہ نے دل کو دل کے مناسب تخلیق دی اور پھر اس کو ہدایت بھی دے دی کہ تو نے کیسے کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھیپھڑوں کو پھیپھڑوں کے مناسب تخلیق دی، ثم ہدا، پھر ہدایت دے دی کب تک تو نے کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ گردوں کو گردوں کے مناسب تخلیق دی اور پھر ہدایت بھی دے دی تو نے کام کیسے کرنا ہے۔ وہ ہم سے نہیں پوچھ رہے ہو۔ اللہ کی فیکٹریاں، میں غور کرتا ہوں، اللہ کی فیکٹریاں اللہ نے جو چلا دیا نا، ہماری فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ہمیں چلانا پڑتا ہے۔ اللہ نے جو فیکٹری بنا دی اور جب تک اس کے ہدایت کر دی وہ چل تو چل، چل تو چل، چل تو چل، چل رہی ہے۔ اب یہ دل کی چھوٹی سی فیکٹری اللہ نے بنا دی، مشینری بنا دی اور چلا دیا، اپنا کام کر رہی ہے 60 سال تک، 70 سال تک بغیر وقفہ ہی نہیں ہے بیچ میں۔ ہماری کوئی ہے مشینری جو 10 سال تک ایسی چل سکے کہ بغیر وقفے کے چل سکے اور اس کو مینٹیننس کرنا نہ پڑے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان درختوں کی تخلیق کی، ثم ہدا، پھر بتا دیا کہ تم نے ایسے کام کرنا ہے۔ سارا سسٹم ان کو ترتیب دے دیا۔ کل میں کہیں باہر کسی کام سے نکلا تو ایک جامن کا درخت نظر آیا، تو جامن کے درخت کے نیچے بہت سارے جامن کے پھل پڑے ہوئے تھے، ضائع ہو رہے تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دنیا والوں کی فیکٹریاں اگر ان کا کوئی خریدار نہ ہو تو وہ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیوں چلائیں، لیکن اللہ کی فیکٹری کیا ہے؟ اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ آپ جنگلوں میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی فیکٹریاں اپنا کام کر رہی ہیں۔ اللہ رب ہے نا، سارے پھل بنا دیے، پھر ان کو بتا دیا تم نے کیسے کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پرندوں کو پرندوں کے مناسب تخلیق دی، پھر انہیں سمجھا دیا اب کیسے کام کرنا ہے۔ پرندوں کے دل میں کس نے ڈالا کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے؟ جانوروں کے دل میں کیسے ڈالا کہ تم نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے؟ مرغی کے دل میں کس نے ڈالا کہ تو نے اتنے عرصے تک پرورش کرنی ہے اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو ٹھونگے مار مار کے بھگا دینا، جاؤ چھٹی کرو، اپنا کام کرو، اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ وہی مرغی جو بچپن میں اتنا پیار کرتی ہے، ہمارے گھر میں ایک مرتبہ ہم نے مرغی پالی، اس کے بچے ہوئے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی غالباً بلی وغیرہ آئی، اس کے بچے کھا گئے، تو میں نے دیکھا وہ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ تو رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ کافی پریشان ہے، نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ جب صبح دیکھا تو وہ مر چکی تھی، اپنے بچوں کی محبت میں مرغی مر گئی۔ وہی ماں جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کی محبت اتنی ہے کہ چلے مر جائیں تو خود بھی مر جاتی ہے، لیکن اسی کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ٹھونگے مار مار کے بھگا دیتی ہے۔ تو یہ تخلیق کس کی ہے؟ یہ ترتیب کس کی ہے؟ اللہ نے ہدایت دے دی نا کہ اس وقت تک تیری یہ ڈیوٹی ہے، بعد میں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، رب وہ ہے جو ہر مخلوق کو اس کے مناسب تخلیق دے، سمندر میں رہنے والی مخلوق کو اس کے مناسب تخلیق دی ہے۔ ہم سمندر میں پانی میں جائیں تو 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتے، 1 گھنٹہ تو چھوڑیے 10 منٹ نہیں رہ سکتے، لیکن جس مخلوق کو اللہ نے سمندر کے لیے بنایا اس کو اس کے مناسب تخلیق دے دی اور پھر ہدایت بھی دے دی۔ جس نے اڑنا تھا، جن پرندوں نے اڑنا تھا ان کو ان کے مناسب تخلیق دے دی، جس مخلوق نے زمین کی گہرائیوں میں رہنا تھا اس کو اس کے مناسب تخلیق دے دی۔
اللہ اکبر. اور جن جانوروں نے چیر پھاڑ کر کے کھانا تھا ان کو ان کے مناسب تخلیق دے. ابھی قربانی کا موسم آ رہا ہے. ہم ایک بیل کو گرانے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے کئی بندے ہوتے ہیں، ادھر سے پکڑ رہے ہیں ادھر سے پکڑ رہے ہیں، بڑی مشکل سے پکڑ کر، اور اگر چھری نہ ہو تو اس کا ذبح کر بھی نہیں سکتے، چھری تیز کرتے ہیں، اور پھر ٹوکے کے بغیر اس کے گوشت کو کاٹ نہیں سکتے. اللہ نے دیکھو شیر بنایا، چیتا بنایا، کیسی تخلیق کی. اللہ نے اس کی غذا ان جانوروں میں رکھی، تو اب وہ کیسے آگے پکڑتا ہے، کیسے ان کی گردن کو قابو کرتا ہے، اور کیسے پھاڑ لیتا ہے اس کی گردن کو، اور کیسے اس کا خون پی کر کو گراتا ہے. اور اس کو نہ چھری کی ضرورت ہے، اور نہ ٹوکوں کی ضرورت ہے، اور نہ پکانے کی ضرورت ہے. ہم کچا گوشت کھا جائیں تو کیا ہو جائے گا، پیٹ میں درد. پکا ہوا بھی آج کل کھاتے ہیں تو پیٹ گڑبڑ کرتا ہے. لیکن اللہ نے جس کی غذا بنائی ہے کچا گوشت، تو دیکھو اللہ نے اس کے میدا کیسے بنایا. ہمارے دانت میں اتنی طاقت نہیں کہ بھینس کی اور گائے کی ہڈیوں کو توڑ سکیں. اللہ اکبر. ان جانوروں کی غذا اللہ رب العزت نے، یہ بڑے بڑے جانور بنائے ہیں تو کیسے دانت اور داڑھ دیے ہیں، کیسے کاٹتے ہیں، اور کیسے ہڈیوں کو، اور بلکہ ہڈیوں کو ہضم کر جاتے ہیں. ہڈیاں، ہم ہڈی ہضم نہیں کر سکتے. ہڈی کھا کے دیکھیں پھر تو کھا نہیں سکتے، وہ ہڈیوں کو کھا جاتے ہیں. کتنی مخلوق ہے. مچھلیاں، ہم مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑے آرام سے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، کوئی کانٹا چبھ نہ جائے. اللہ نے کیسی مخلوقات بنائی ہے، وہ پوری مچھلی کو یوں پکڑتی ہے. آپ نے شیروں کو، مختلف چیزوں کو دیکھا ہوگا، یوں پکڑ کے کھاتی چلی جاتی ہے، نہ کانٹوں کی فکر ہے نہ کسی چیز کی فکر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے اس کو اس کے مناسب پنجے بھی دیے، مناسب داڑھ بھی دیے، مناسب میدا بھی دیا. ہمارا میدا ہضم نہیں کر سکتا. ہر چیز میں غور کریں گے. اس میں میری کتاب ہے جو ہے ایک اللہ کی عظیم نعمتیں، اس کا مطالعہ کریں، حصہ اول دوم. ایک اللہ کی عظیم نشانیاں، اس کا مطالعہ کریں تو تفصیل مل جائے گی. تو اللہ رب العزت نے رب کا ذکر بار بار فرمایا ہے. تو رب اللہ. بہت سارے لوگ حضرت علی کو کہتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں. بھئی انسان اگر وہ مشکل کشا، حضرت علی بہت عظیم، بہت عظمتوں والے، ہم جیسے کروڑوں اربوں عبدالعزیز ان کے پاؤں کے خاک نہیں ہو سکتے، لیکن وہ رب نہیں ہے، رب اللہ ہے. حضرت علی کس کے سامنے نماز پڑھتے تھے اور کس کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دیتے تھے. حضرت علی نے تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے. اور حضرت علی کا مزار ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت علی کا مزار ہے، ان کا روضہ مبارک ہے. ارے جس پر موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. نہ انبیاء مشکل کشا ہیں، نہ حضرت علی مشکل کشا، نہ حضرت عبد القادر جیلانی. آج کل تو ہر قبر والے کو دیکھو مشکل کشا بنایا ہوا. اب تو وہ تو حضرت حسین کا گھوڑا ہے، ذوالجناح بنا کر اس کو بھی پیار کر رہے ہیں، اس کے بھی پاؤں کو چوم رہے ہیں کہ برکت آ رہی ہے. اگر ان کا گھوڑا بنانا جائز ہے تو پھر سارے انبیاء کا گھوڑا بناؤ. حضرت آدم کا بھی بناؤ، حضرت نوح علیہ السلام کا گھوڑا بھی بناؤ. بہت سارے انبیاء شہید ہوئے، ان کا گھوڑا بھی بناؤ اور اس کی شکل بھی بناؤ. اس کو پھر سارا اس پر لاکھوں روپے کا خرچ بھی کرتے ہیں، اس کو دلہن بناتے ہیں. یہ کہاں سے ہے؟ یہ قرآن و سنت شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا کیوں نہیں بناتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا بناؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا بناؤ. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، ان کا گھوڑا بناؤ. پھر تو ہر بزرگ کے گھوڑے بناؤ. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہاں ہندو نے تو کیا کہتے ہیں جی، گائے سے دودھ مل رہا ہے، کہتے ہیں اس لیے چونکہ وہ دودھ دیتی ہے، ہم اس کو جو ہے برکت والا سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے پاؤں جا کے چومتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، گاؤ ماتا کہتے ہیں. ارے اگر یہی ہے تو پھر بکری کو بھی پوجو، بکری سے بھی فائدہ آ رہا ہے، اونٹ کو بھی کرو. یہ ساری غلط چیزیں ہیں. رب ایک ہے، الحمدللہ رب جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کھرب ہا کھرب انسان آئے چلے گئے، جن پر موت آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتے. رب وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا.
تو فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. ہم نے اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا ہے گناہوں سے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، فرمایا گناہوں سے، گندگی سے دور رہو، ہر قسم کی گندگی سے، گناہوں کی گندگی اور پلیتی ہو اس سے ہم نے دور رہنا ہے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو تاکہ اس سے زیادہ لو. زیادہ لینے کے لیے احسان نہیں، اس لیے نہیں کہ دے رہے. بعض لوگ اس لیے دوسرے پر خرچ کرتے ہیں کہ ہم نے آگے وصول بھی کرنا ہے. ہمارا ایک عزیزہ تھی، ان کے گھر جانا ہوا تو انہوں نے بچے کا اپنا کوئی پروگرام کیا تھا، تو میں گیا تو ایک کاپی رکھی ہوئی تھی، اس پہ کوئی پیسے گن رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے لوگوں نے ہم نے پروگرام کیا نا، جو جتنے پیسے دیے ہیں ہم نے حساب کیا ہے، جس نے 500 دیے ہیں تو ہم نے ان کو 100 بڑھا کے دینا ہے، 1000 دیے ہیں تو پھر ہم نے 100 200 بڑھا کر دینا ہے. ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے. میں نے کہا یہ تو اچھی خاصی مشکل ہوگی، یہاں کاروبار ہو گیا یہ تو بھائی ہم نے اس سے نہیں کرنا کہ ہمیں کوئی دے، ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہم نے پھر بھی احسان کرنا ہے. کوئی رشتہ دار پوچھتا نہیں پوچھتا، ہم نے احسان کرنا ہے. اور اپنے خاندان والوں کے لیے ان پر احسان کرنا اور ان کی خدمت کرنا. تو میری بیٹیوں سے گزارش ہے، گھر میں جائیں تو خدمت کی نیت سے جائیں. یہ نہ ہو کہ خدمت لینے کی نیت سے، نہیں کہ ہم آئیں چند دن کے لیے ہماری خدمت کرو. نہیں نہیں، ہم نے خدمت کرنی ہے، خدمت لینی نہیں ہے. مجھے آ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو دبا دیتے ہیں، آپ کو دباتے ہیں. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ سے دبوایا ہو؟ کہتے ہیں کوئی ملتا تو نہیں ہے. علماء کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا کہیں روایت نہیں ملتی. میں نے کہا چلو صحابہ کرام نے دبوایا ہو. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مجاہدانہ زندگی بسر کرنے والے مجاہد لوگ تھے، اور مجاہد دبوایا نہیں کرتا. آج تو ادھر سے بھی کوئی دبا رہا ہے، ادھر سے بھی دبا رہا ہے، ٹانگیں بھی دبا رہے ہیں، ہر طرف سے دبا رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی دیکھو کوئی بیمار ہے اور بات ہے، وہ اور بات ہے، عذر اور چیز ہے. عذر بھی کوئی نہیں ہے. حضرت جی آپ کو دباتے ہیں، حضرت جی آپ کو کیا کرتے ہیں؟ دباتے ہیں. یہ غلط ہے. تو ہم نے خدمت لینی نہیں ہے، خدمت کرنی ہے. سب کی خدمت کرنے کا مزاج بناؤ، اور تبلیغ کی نیت سے جانا ہے. بیٹیوں آپ نے جانا ہے، جا کے درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، جو پڑھا ہے جا کے سب کو بتانا ہے. آپ نے جا کے وہاں درس دینے ہیں، درس قرآن کا اہتمام کرنا ہے، درس حدیث کا اہتمام کرنا ہے، اور لوگوں کو دعوت دینی ہے. جو عورتیں برقع نہیں پہن رہی ان کو برقعے کی دعوت دینی ہے. جو مرد داڑھی نہیں رکھتے ان کو داڑھی کی دعوت دینی ہے. جو پگڑی نہیں باندھتے ان کو پگڑی کی دعوت دینی ہے. گھر میں زندگی گزارنی ہے تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نائبہ کی حیثیت سے آپ نے دین کا علم پڑھا ہے، تو اس دین کے علم کو آگے لے کر جانا ہے. آپ نے اس کو آگے لے کر جانا ہے، اور یہ سوچ کر جانا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم حاصل کیا اور قرآن و سنت کا جو علم حاصل کیا، انشاءاللہ اس کو پھیلانا ہے. اور خاندان میں جو لوگ بھی ناراض ہوں ان کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اور ان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینی ہے. او وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو. کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، پہلے تو اب بتانا نہیں ہے کسی کو، اپنی پریشانی نہیں بتانی چاہیے. جب بھی کوئی پریشانی آئے حتی الامکان کوشش یہ کریں بتانی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا کہ اپنے دوست ابو بکر کو خوشخبری دیں کہ ان کو شفا مل جائے گی. تو آپ نے حضرت ابو بکر کو خوشخبری دے دی. پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، تم نے تکلیف کیا ہے. تو فرمایا حضرت مجھے 7 سال سے میرے داڑھ میں درد ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر پھر مجھے کیوں نہ بتایا، ابو بکر مجھے کیوں نہیں بتایا. تو کیا جواب دیا حضرت ابو بکر نے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ دوست کی شکایت کیسے کرتا، دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی شکایت کیسے کرتا. ارے اللہ رب العزت نے اتنے احسانات کیے، اتنے انعامات کیے، کبھی ذرا سی تکلیف آ جائے اتنا شور مچا دیتے ہیں. کسی رات نیند نہ آئے، ارے مجھے نیند نہیں آئے، ارے اتنی راتیں سوتے رہے آج نیند نہیں آئی تو کون سا مسئلہ.
اتنے دن اچھے گزرے، کوئی تکلیف نہیں آئی، آج کچھ تکلیف آئے تو برداشت کر لو، اجر ہی اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ وہ جیل میں تھے تو ان کے بیٹی بیمار ہو گئی۔ انہوں نے جیل والوں سے اجازت لی کہ میری آمنہ بیٹی بیمار ہو گئی ہے، مجھے اجازت دی جائے کہ ملاقات کر لوں، شاید پتہ نہیں بچتی ہے کہ نہیں بچتی، طبیعت زیادہ خراب ہے، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اجازت نہیں دی تو انہوں نے اپنی بیٹی پر بڑے عجیب اشعار کہے، کہا آمنہ تو بھی شفا پائے تو کچھ دیر نہیں، آمنہ تو بھی شفا پائے تو کچھ دیر نہیں، ہم تو مجبور ہیں پر اللہ تو مجبور نہیں۔ آمنہ تو بھی شفا پائے تو کچھ دیر نہیں، ہم تو مجبور ہیں پر اللہ تو مجبور نہیں۔ ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوہ نہ گلا، اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں۔ آخری شعر تو بڑا پیارا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تیری صحت، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، تیری صحت ہم کو مطلوب ہے لیکن اس کو، یعنی اللہ کو، تیری صحت ہم کو مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں مطلوب تو ہم کو بھی مطلوب نہیں۔ اگر اللہ کو تیری صحت مطلوب نہیں ہے تو ہمیں بھی مطلوب نہیں۔ اللہ جس نے آنکھوں کی عظیم نعمت دے کر کھربہا کھرب نعمتیں عطا فرما دی، ایک آنکھ نہ ہو تو بہت ساری نعمتوں سے محروم، زبان کی نعمت دے کے کھربہا کھرب نعمتیں لذتیں عطا کر دیں، ہاتھوں کی نعمت دے کر کھربہا کھرب نعمتوں سے راحت اٹھانے کا ہمیں جو ہے وہ سلیقہ طریقہ دے دیا، بیوی شوہر کی نعمت دے کر بے حساب جو ہے راحتیں دے دی، اولاد کی نعمت دے کر بے حساب راحتیں دے دی، ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی، اوہ ہو شور مچانا شروع کر دیا، او جی یہ دیکھیں جی یہ یوں کیوں ہے اور یوں کیوں ہے۔ اس سے جب اللہ تعالیٰ کی پریشانی آئے تو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہی بات ہم شیعوں سے کہتے ہیں کہ حضرت تمام انبیاء علیہ السلام نے صبر کا طریقہ سکھایا، تکلیفیں آئیں صبر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر سے عبارت ہے، صحابہ کرام اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سب نے صبر کیا، سارے ان کا طریقہ صبر ہے، یہاں تک کہ کفار بھی صبر کرتے ہیں، یہود و نصارہ ہندو بھی اپنے مرنے والوں پر یا ان کے جو فوجی مارے جاتے ہیں یا سپاہی مارے جاتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں۔ یہ تم نے کہاں سے طریقہ نکال دیا سینہ کوبی کا؟ قرآن تو کہتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، قرآن سے اور سنت سے، حدیث سے، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں اور سیرت سے کہیں یہ سینہ کو بھی نظر نہیں آتا، اپنی طرف سے تم نے نکالا ہوا۔ تو اسلام ہمیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کہتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے ہم نے صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے، اس سے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی تکلیفیں کاٹیں گے اتنا اجر ملے گا۔ ہمارے گھر میں ایک دن کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو جھگڑا ہو جاتا ہے، آج فلاں مطلب کی چیز نہیں ملی۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی تک پیٹ پر پتھر باندھتے رہے، آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کئی مہینے۔ ہماری اماں جان فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چاند پر چاند دیکھتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور ہمارے گھر میں تو کوئی ایک دن بھی شاید آیا ہو کہ آگ نہ جلی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی اور اچھی چیز کوئی ہم نے چاہی وہ نہ پکی تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، آج فلاں چیز کیوں نہیں پکی۔ مرد کتنے لڑتے ہیں، کتنی بیویوں کو طلاق اس بات پر ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز کیوں نہیں بنائی، میرے مطلب کی چیز نہیں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، اگر کھانا مزاج کا ہوتا کھا لیتے، نہیں تو بس تھوڑا سا کھا کر خاموشی سے الحمدللہ کہہ کر چھوڑ دیتے۔ آج کتنے گھروں میں لڑائیاں ہیں، بیویاں لڑ رہی ہیں فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز کیوں نہیں لائے، اور شوہر لڑ رہے ہیں کہ فلاں چیز کیوں نہیں پکی۔ اور قربانی کا موسم آ رہا ہے، کوشش کرو یہ فریج جو ہم نے گھروں میں رکھے نا، یہ نرا مرض ہے، مرضوں کے ڈبے ہیں۔ میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں فریج کا پانی حتی الامکان استعمال نہیں کرتا، گلا ماشاءاللہ اچھا رہتا ہے۔ آج کل جس کو کہو تھوڑا سا قرآن تلاوت کرو، میرا گلا خراب ہے، بچوں کو بھی گلا خراب ہے، ساری قوم کے گلے خراب ہیں، ان فریج نے کر دیے ہیں ٹھنڈے پانی نے۔
ٹھنڈا پانی نرت تباہی ہے. یہ فریج ہمارے بجلی کا بھی کباڑا ہے اور صحت کا بھی کباڑا ہے. اس میں جو ہم گوشت رکھتے ہیں یہ زہریلی پیدا ہو کر کینسر کرتی ہے. اس لیے کوشش کرو قربانی کا گوشت سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کرو. 1-2 دن کھا لو، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کرو. فریزروں میں کئی مہینے رکھ کر اس پر ہزاروں روپے اضافی بجلی کا خرچہ کر کے کھانے کا فائدہ کیا؟ اس لیے جو آئے قربانی کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تاکہ غریبوں کے چولہے بھی جل جائیں. آج ہمارے فریزر تیار ہو رہے ہوں گے، فریزر تیار کرو بھائی، اور فریج تیار کرو بھائی. اس پر جو ہے وہ کوشش کریں کہ گھروں میں فریج میں نہ رکھیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ فریج بند کر دی جائے. الحمدللہ اتنا مستورات کو راضی کر لیا، ابھی 4 مہینے پر لے آئے ہیں، مئی، جون، جولائی، اگست، باقی بند کر دیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ کوشش جاری ہے کہ آگے اس کو بھی بند کر دیں بغیر فریج کے. یہ سالن جتنا تازہ کھائیں گے فائدہ مند ہے، پرانا کل کا سالن نقصان دہ. تازہ استعمال کریں اور تازہ بناؤ. میں تو الحمدللہ خود سالن اکثر بناتا رہتا ہوں. تھوڑی دیر میں تیار کیا، ساری چیزیں کاٹ کر اکٹھی ڈال دی اور تھوڑے سے ہلکی آنچ پر چڑھا دیا، مرچ مسالہ سارا ڈال دیا، وقفے سے دیکھتا رہا، 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے میں سالن تیار ہو جاتا ہے. آسان ہے. اب یہ جو ہم پرانے سالن کھاتے ہیں یہ نقصان دہ. جو فریج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانا سالن استعمال نہیں کرتے تھے، پرانی روٹی استعمال کرتے تھے. پرانا سالن کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہے کہ اس پہ بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور بیکٹیریا نقصان دہ ہے. اور فریج کے اندر جو فریزر کے اندر ہم یہ چیز رکھ کے کھاتے ہیں یہ کینسر پیدا کرتا ہے. آج کل کینسر بچے کو ہو رہا ہے. اور ہم جو ٹھنڈا پانی زیادہ پیتے ہیں اس سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، معدہ ختم ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، ٹونسل کی بیماری ہو جاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی آنت بڑی آنت دونوں کی تباہی پھر جاتی ہے. یہ جو برف کا پانی ہے، تازہ پانی بٹکے کا پیو، سب سے بہترین ہے. تو بہرحال خدمت کے جذبے سے جاؤ اور ہر پریشانی اور دکھ میں صبر کرنا ہے. اور خصوصاً کشمیر والوں کے لیے دعائیں کرنی ہے. کشمیر والوں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں. میں نے تو اس لیے کہا ہے جہاد کا وقت ہے اور ہماری حکومتیں کھرب روپے کے ہمارے بجٹ ہیں فوج کے، اور جو ہے بے حساب خرچے ہیں 70 سال سے. جب لڑنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں ہم جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اپنوں کے لیے ہے. وانا وزیرستان سے لے کر پورے خیبر پختونخوا کے اندر تباہی مچا دی. اپنوں کے لیے لڑائی حل ہے، لال مسجد والوں کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے ایمان والوں کی نشانیاں اشداء والکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، اپنوں پر نرم ہیں. ہمارے حکمراں اس کا برعکس ہیں کہ کافروں کے لیے کیا ہیں؟ نرم ہیں، اپنوں کے لیے سخت ہیں. لاکھوں کی تعداد میں علماء یا تو شہید کر دیے یا جو ہے وہ اندر عقوبت خانوں میں جا کر کتنوں کو معذور کر دیا، اور کتنوں کے ساتھ وہ ظلم کی جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اسلامی نظام کے لیے کوشش کریں. جب پاکستان میں کوئی اللہ والے کی حکمرانی ہوگی، کسی مجاہد کی حکمرانی ہوگی، پھر کسی کو جرأت ہوگی کہ کشمیر والوں پر ظلم کرے، یا انہیں پتہ ہے کہ یہ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، مذمتی بیان جاری کریں گے ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہاریں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.